بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اسٹیٹ بینک نے اکنامک سروے ایشو کیا جو کہ کور کرتا ہے پچھلے سال کی پرفارمنس کو، اور کل غالباً بجٹ بھی اناؤنس ہوگا، اور یہ اکنامک سروے جو ہے یہ در حقیقت آپ کو آپ کی معاشیات کی آپ کی اکانومی کی ایک صورتحال بتاتا ہے، اس کی پرفارمنس ہے پچھلے سال کی اور ساتھ آج کے حالات۔ اس میں بڑے واضح طور پہ بتایا گیا کہ تقریباً 5.93 ہماری شرح نمو رہی، یعنی اس شرح سے ہماری اکانومی ترقی کر رہی تھی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ بہت سارے سیکٹرز میں بڑی بہتری آئی، جس میں کہ انڈسٹریلائزیشن ہے، جس میں ہماری ایکسپورٹس ہیں جو بڑی ہیں، جس میں باہر سے آنے والی ترسیلات ہیں جو کہ زیادہ ہوئی ہیں، اور بہت ساری بہتری بھی آئی ہے اکانومی میں، لیکن کچھ کمزوریاں بھی رہی ہیں۔ کمزوریاں مثال کے طور پہ قرضے تو پی ایم ایل این کے وقت تک ہم اتنے لے چکے تھے کہ ہماری اکانومی میں یہ سخت نہیں تھی کہ ہم اپنی کمائی سے قرضے اتار سکتے، لہذا وہ پروسیس شروع ہو چکا تھا، اور پی ٹی آئی اسی پروسیس کے تحت چلتی رہی کہ آپ کمائی جو کر رہے ہیں اس سے تو اپنا گھر چلانے کا کچھ کوشش کریں، لیکن قرضے اتارنے کے لیے مزید قرضے لیں۔ نتیجہ یہ کہ قرضے اور بڑھ گئے۔ پھر جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، مہنگائی کی شرح 13.3 بتائی گئی ہے، جو تقریباً اب 13.5% کہا جاتا ہے۔ یہ جو 13.3% مہنگائی ہے، یہی کافی تھی عوام کے لیے، اور عوام اس کے بوجھ میں دبے پڑے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے بہت سارے اینکر حضرات وہ مائک لے کے باہر سڑکوں پہ چلے جاتے تھے اور عوام سے بات چیت کرتے تھے، اور ان کی ہمیں باتیں سناتے تھے کہ جی مارے گئے، مہنگائی نے مار دیا، یہ عمران خان کیا نیا پاکستان لے کے آیا ہے، بہت ساری ایسی باتیں۔ آج جب مہنگائی پہلے کی نسبت کہیں زیادہ ہے تو یہ اینکر کہیں چارپائیوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جرنلسٹ اب بولتے نہیں، باہر نہیں آئے کہ مائک لے کے جا کے تو کسی کے منہ میں مائک فٹ کر کے اس سے پوچھیں کہ مہنگائی کا عالم اب کیا ہے۔ یہ نہیں وہ کریں گے، کیونکہ وہ حمایتی ہیں اس کرپٹ ٹولے کے جو آج حکومت میں آ چکا ہے۔ اس حمایت میں انہوں نے عوام کے دکھ کو ایکسپلائٹ کیا پہلے، اور اب وہ عوام کے دکھ کو سامنے لانا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ عوام کا دکھ حکومت میں آنے والے لوگوں کا حقیقی دکھ تھا ہی نہیں۔ ان کے تو مسائل ہی اپنے تھے جن کے لیے وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں۔ پھر جو پرابلمز آئیں، جیسے میں نے کہا کہ اکانومی کا ایک تو قرضے بڑھنے کا ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دور میں ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزرو کچھ بڑھے، لیکن دوسری طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا۔ لیکن اگر آپ بعض چیزوں کو، بعض حالات کو ذہن میں رکھیں، جن میں کہ پینڈیمک تھی کورونا کی، اس نے بہت نقصان کیا اور پوری دنیا نے بھگتا۔ پوری دنیا میں سپلائی چین افیکٹ ہو گئی، چیزوں کی کمی آنی شروع ہو گئی، مہنگائی کہیں کی کہیں چلے گئی۔ اور پھر جب پینڈیمک میں تھوڑی بہتری آئی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد تیل کی قیمتیں آسمان پہ جانا شروع ہو گئیں۔ یوکرین کی جنگ آئی تو اس کے بعد تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن ان سب فیکٹر سے پہلے اور بڑا فیکٹر وہ تھا ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اکانومی بیٹھ جائے، فیل ہو جائے، اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے تو وہ تو سمجھ لگتی ہے، لیکن جان بوجھ کے اپنے ملک کے اندر اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی برباد ہو جائے، تو پھر اس کے ذمہ دار تو آپ خود ہیں۔ اس دور میں ہوا یہی کہ پہلے دن سے جب عمران خان حکومت آئی، جب پی ٹی آئی الیکشن جیت کے آئی، پہلے دن سے ہمارے محترم مولانا فضل الرحمان نے کہنا شروع کیا کہ آپ حلف نہ لیں، کوئی حلف لینے کی ضرورت نہیں، یہ جعلی حکومت ہے، اس کو نکالیں۔
اور وہ پہلا دن تھا کہ یہ احتجاج اور شور شرابہ اور سلیکٹڈ اور یہ کام چل نکلا۔ اس کشمکش میں نہ تو آپ کی پارلیمنٹ اسمبلی وہ فعال رہی، پارلیمنٹ میں تو ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ مچھلی منڈی بنتی رہی، اور نتیجہ یہ کہ وہاں پہ لیجسلیشن تو نہیں ہوئی کام کی، جب زیادہ تر آرڈیننسز وغیرہ پاس کرا کے کام چلتا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی مشترکہ کاوش کٹھے بیٹھ کے سوچا نہیں گیا کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ بہرحال آج اکنامک سروے نے کسی حد تک پی ٹی آئی کو سرخرو کر دیا، جہاں آج عمران خان نے ایک پریس کانفرنس ایڈریس کی، لوگوں کو ایڈریس کیا، اور اس نے برملا وہاں ایڈریس میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وہ اکنامک سروے ہے جو کہ میں نے نہیں نکالا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ ہے آج پی ڈی ایم کی، اور یہ گورنمنٹ اپنے ہوتے ہوئے یہ سروے نکال رہی ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ سارا سروے سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مشکل حالات میں جو کہ کرونا کی وجہ سے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے تھے، ان مشکل حالات میں بھی ہماری اکانومی درست سمت میں جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ٹھیک کام کر رہی تھی۔ پھر ان لوگوں کو کیا حق پہنچتا تھا کہ یہ عوام کو یہ کہتے کہ جی مہنگائی نے مار دیا اور یہ حکومت فیل ہے، ناکام ہے، انہوں نے اکانومی برباد کر دی، یہ ساری چیزیں کہہ کے آپ نے عوام کو دھوکہ دیا، آپ پھر حکومت میں آ کے بیٹھ گئے۔ سو اس سے بالکل واضح ہے کہ مقصد حکومت حاصل کرنا تھا، وہ آپ نے کی۔ اب چیز یہ ہے کہ کل جب بجٹ آئے گا اس میں مزید ٹیکسز، مزید مہنگائی اور حالات جو ہیں وہ نیچرلی عوام کے لیے بہت موافق نہیں ہوں گے، تو پھر یہ بہانہ قطعاً نہیں لگایا جا سکتا، کہا جا سکتا کہ چونکہ پچھلی حکومت ہمارے لیے اس طرح کے حالات چھوڑ گئی، اس لیے ہم نے یہ نئے ٹیکسز لگائے ہیں اور یہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں جس سے کہ عوام کو دشواری آ رہی۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگر ایسی مشکلات ہیں تو اصل کام تو یہ تھا کہ آپ نے عوام کی مشکلات کم کرنی ہیں۔ اگر آپ عوام کی مشکلات کم نہیں کر سکے تو آپ کا حکومت میں آنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ پھر تو ٹھیک تھا کہ بھئی عمران خان اگر حکومت میں بیٹھا تو بیٹھا رہے، خود ہی بھگتے گا، جو بھی حالات ہوں گے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ تو ان حالات میں یہ چیز ایک واضح ہو گئی کہ آج کی نسبت عمران خان یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس کا اگر اس کی پرفارمنس دیکھیں تو آج کی نسبت وہ ڈیفینیٹلی ایک بہتر پرفارمنس تھی۔ اب اس معاملے کو دوسرے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، قانونی نقطہ نگاہ سے، کہ جن لوگوں نے اس حکومت کو گرایا ان کے اعمال کیا تھے، لہٰذا ان کے اوپر کیا مقدمات بننے چاہیے۔ پہلا تو اگر انکوائری ہو اور ثابت کر دے، جیسے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی ہے پریزیڈنٹ نے کہ وہ بیرونی سازش کے معاملے کو تحقیقات اس کی کروائیں، اس کے لیے کمیشن بنوائیں، جو کہ بننا چاہیے، صدر مملکت کا حکم ہے، ان کا آرڈر ہے، اور کمیشن بنے تو وہ فیصلہ کر دے گا کہ بیرونی سازش ہے۔ اور اگر آج کے حکمران یہ ثابت ہو جائے کہ باہر کی سازش ہے تو آج کے حکمران اس کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ ان کے اوپر پہلا مقدمہ یہ بننا چاہیے کہ انہوں نے بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی حکومت کے خلاف سازش کی ہے، سیڈیشن کا کیس۔ دوسرا ہے پاکستان کی عوام کو دھوکہ دینے کا۔ ان کو پتہ تھا کہ مہنگائی کم نہیں ہو سکے گی، بڑھ سکتی ہے، مہنگائی ہونے کے وجوہات جو ہیں مہنگائی ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ وہ باہر ہیں۔ لہٰذا یہ سب کچھ جانتے ہوئے ان حضرات نے پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا، اور ایک سٹیبلٹی جو ملک میں تھی کسی حد تک تھوڑی بہت، اس کو بھی برباد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکانومی مزید خراب ہوئی۔ چونکہ ان حضرات کی جو آج حکومت میں ان کی ریپوٹیشن انٹرنیشنلی ٹھیک نہیں ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور کیسے نہیں جانے گی۔ میرا اور آپ کا بتانے کا قصہ نہیں ہے کہ میں جا کے کسی کو بتاؤں، نہیں، ان کے اثاثے باہر پڑے ہوئے ہیں، بے شمار اثاثے باہر پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں اثاثے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں۔ تو ان حکومتوں کو تو سب پتہ ہے
یہ ان کے رحم و کرم پہ ہیں. ان کو بھی پتہ ہے، ہمارے لوگوں کو بھی، کہ ان کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن ہے. اگر وہ چاہیں تو آپ کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں، چاہیں آپ کی ساری جائیدادیں ضبط کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیز تو ایک واضح ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے کرپشن کی، دوسری طرف یہ اعلی کار بنے، تیسری طرف اپنے عوام کو دھوکہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کا ستیہ ناش کرنے میں اپنا ایک رول ادا کیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ان کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے. اب وہ الگ بات ہے کہ جو پہلی مقدمات ہیں ان میں کسی میں کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئی، کیونکہ نظام ایسا نہیں ہے. نظام تو مافیا کے تابع ہے، آئندہ بھی سزا نہیں ہو سکے گی. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان حضرات کے جو جرائم ہیں ان کا ذکر نہ کیا جائے. کم از کم پاکستان کے عوام کو پتہ تو چلے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.